أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العلي العظيم. اسلام کا انسان مطلوب ہمارا موضوع گفتگو رہا، اور اس سلسلے میں فکر و بحث کی آج یہ آخری تقریر ہے. جو باتیں آپ کی خدمت میں نے اس عشرے میں گزارش کرنے کی کوشش کی وہ یہی کہ انسان اس دنیا میں آیا آزمائش کے لیے. یہ عالم رنگ و بو جس کو بتایا گیا روایات کے اندر کہ یہ تمہارے لیے کھیتی ہے. انسان فصل بوتا ہے، کھیتوں کے اندر بیج بوتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، پھر اس سے استفادہ کرتا ہے. لیکن وہ فصل بونے والا بھی رہتا کہیں دور ہے، وہاں سے وہ آتا ہے، بیج بوتا ہے، فصل لے کر پھر وہیں پلٹ جاتا ہے جو اس کا گھر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح معصومین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اصل تمہارا وطن آخرت ہے، وہاں سے تم آئے ہو. اس دنیا میں کھیتی کرنی ہے، فصل تیار کرنی ہے، اور اس کے بعد پلٹ کے وہیں چلے جانا ہے. دوسری تشبیہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے دی کہ یہ دنیا کیا ہے. مولا دنیا کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے. دنیا کی مذمت میں بہت سے خطبات ہیں مولا کے جو موجود ہیں، جس میں بتایا کہ یہ دنیا کیا ہے. یہ ایسی جگہ ہے کہ جیسے ایک مسافر کسی جگہ پانی کا چشمہ دیکھ کر رک جائے اور پھر سیراب ہو اور اس کے بعد پھر آگے اپنے سفر پہ روانہ ہو جائے. تو کہا میرے نزدیک یہ دنیا ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی مجبوراً گرم پانی پینے کے لیے کہیں رک گیا ہو. اس طرح کی مذمت کہ کہیں فرمایا کیا ہے، بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے یہ دنیا. کہیں فرمایا یہ دنیا سانپ کی طرح ہے جو باہر سے بہت خوبصورت ہے اور اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. جب مولا کے ان ارشادات کو سنا تو کسی نے آ کر مولا کے سامنے دنیا کی مذمت شروع کر دی، یہ سوچ کر کہ اگر کسی حاکم کے ہم خیال ہو جاؤ، اگر اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ تو وہ خوش ہو جاتا ہے، تو شاید مولا بھی میری اس بات سے خوش ہوں گے. جب اس نے یہ مذمت کی تب مولا نے فوراً ارشاد فرمایا کہ تجھے کس نے یہ حق دیا کہ اس دنیا کی مذمت کرے. یعنی دنیا کو دونوں اعتبار سے دیکھنا ہے. دنیا مذموم بھی ہے، دنیا ممدوح بھی ہے. کہا تجھے کس نے یہ حق دیا، اور اس کے بعد پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا عابد کے لیے مسجد ہے، تاجر کے لیے بازار ہے. تاجر رہتا کہیں اور ہے، اپنا سامان تجارت بازار میں لاتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، پھر پلٹ جاتا ہے اپنے گھر کی طرف. عابد مسجد میں آتا ہے،
مسجد اس کا گھر نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، تسبیحات، تلاوت، اور پھر اپنے گھر پلٹ جاتا ہے۔ یہ امام نے فرمایا، متوجہ کیا، اور ان سارے ارشادات کی روشنی میں یہ بات ہم پر واضح ہے کہ دنیا کیا ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے۔ اب اس دنیا سے اگر کوئی ایسے دل لگا لے کہ دنیا کے علاوہ کچھ نہ نظر آئے تو وہ بھی ناکام ہو گیا، اور دنیا سے کوئی یہ کہہ کے تعلق توڑ لے کہ دنیا میں رہیں گے، دنیا کو اپنائیں گے، تو پھر خواہشات پیدا ہوں گی، پھر اندر سے جی چاہے گا، لہذا دنیا کو ترک کر دو، یہ بھی ناکام اور وہ بھی ناکام۔ بس خیال رکھنا ہے کہ اس جسم کے اندر جو ایک حقیقی وجود ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ جسم ہمیں دیا گیا ہے، لہذا جسم کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، لیکن اندر کی شخصیت کو فراموش نہیں کرنا۔ یہی ایک اچھے انسان اور اسلام کے مطلوب بندے کی، مطلوب مومن کی، مطلوب شخصیت کی صفات ہیں۔ ایک شخص پرندہ، بہت خوبصورت پرندہ خرید کے لاتا ہے، اسے لا کے سونے کے پنجرے میں رکھتا ہے، اسے اپنے محل میں چاندی کی زنجیر سے ٹانگتا ہے اس پنجرے کو، اور اس کے سامنے جواہرات رکھتا ہے، مگر وہ پرندہ اس سے کہتا ہے کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے سونے کے پنجرے میں نہ رکھا ہوتا، لوہے کے پنجرے میں رکھا ہوتا، مجھے اس چاندی کی زنجیر سے نہ ٹانگا ہوتا، مجھے معمولی رسی سے ٹانگ دیا ہوتا، مجھے محل کے اندر نہ رکھتا، مجھے زمین کے اوپر ہی رکھ دیتا، لیکن میرے کھانے کے لیے تو وہ چیز دیتا کہ جس سے میرا پیٹ بھرے، جس سے میرے اندر طاقت اور توانائی آئے، جس سے میں زندہ رہ سکوں۔ تو نے یہ سونے کا پنجرا، یہ چاندی کی زنجیر اور یہ جواہرات میرے سامنے ڈال دیے، مگر اس سے مجھے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ میرے لیے تو وہ چند دانے ہیں کہ جو اگر میرے شکم تک پہنچتے تو میں اس دنیا میں زندہ رہ پاتا۔ بس یہی عالم ہے کہ ہم نے بھی اس جسم کے لیے آرام و آسائش کی بے پناہ چیزیں مہیا کر دیں، بے پناہ سہولیات اس کو پہنچا دیں، لیکن اس کے اندر کی شخصیت جو اس پرندے ہی کی طرح ہے، وہ پکار کر کہتی ہے کہ تو اس طرح اس جسم کے لیے اتنا عالیشان مکان، اتنا عمدہ بستر، اتنی بہترین ایئر کنڈیشن کے اندر ڈوبی ہوئی زندگی نہ دیتا، مگر ایسی کچھ چیزیں تو دیتا کہ جس سے میں بھی زندہ رہ سکوں، مگر تو نے آخرت کو فراموش کر کے، مقصد کو فراموش کر کے مجھ کو جیتے جی مار ڈالا، اب میں کس طرح زندہ رہوں۔ ہر دن لوگ اٹھتے ہیں، آپ دیکھیں زندگی ایک ٹرین سے زندگی کو تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ زندگی ایک ٹرین کی مانند ہے جو رواں دواں ہے، جو چل رہی ہے۔ اسٹیشنز پر جب یہ رکتی ہے تو کچھ مسافر اتر جاتے ہیں، کچھ دوسرے اس پر سوار ہو جاتے ہیں، پھر ان مسافروں کے اندر بھی کوئی فرسٹ کلاس پیسنجر ہے، کوئی سیکنڈ کلاس پیسنجر ہے، کوئی بیچارہ معمولی طور پر سفر کر رہا ہے ایک جنرل ڈبے کے اندر، لیکن بالآخر اس ٹرین کا ایک ڈیسٹینیشن ہے۔ یہ چڑھنے والے، یہ اترنے والے راستے میں اس پر سوار ہوتے اور اترتے رہیں گے، لیکن جب یہ اپنے فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گی تو ہر ایک کو اس ٹرین سے اتار دیا جائے گا، وہ فرسٹ کلاس کا پیسنجر ہو یا سیکنڈ کلاس کا پیسنجر ہو، اس کے اوپر کوئی سوار نہیں رہ سکتا۔ بس بالکل یہی عالم ہے کہ زندگی کسی بھی انداز سے گزاریں، بالآخر فائنل ڈیسٹینیشن آتے ہی الگ کر دیا جائے گا، اور اب دیکھا جائے گا کہ تمہارے پاس بچا کیا ہے۔ ہر ایک دوڑ رہا ہے۔ اگر آپ زندگی میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا، ذرا اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور کر لیں کسی شہر کی گہما گہمی، کسی ریڈ لائٹ کے اوپر، کسی سڑک کے اوپر، کسی چوراہے کے اوپر، اپنی گلی میں، تو ہر جگہ آپ کو لوگ دوڑتے اور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اخبار والا ہے وہ بھاگ رہا ہے، تیزی سے بھاگ رہا ہے، اس لیے کہ وہ وقت سے آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ لوگ آفس کی طرف بھاگ رہے ہیں، کمپنی کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہر انسان بھاگ رہا ہے، اور یہ بھاگ دوڑ اس کی اس لیے ہے کہ وہ اس دنیا کو حاصل کر لے، وقت سے آگے نکل جائے۔ یقیناً ان بھاگ دوڑ کرنے والوں میں بھی دو طرح کے افراد ہوتے ہیں۔
بعض اس لیے وقت سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں کہ انہیں وقت کی قدر و قیمت پتہ ہے، لہٰذا ان کی مثال اس طالب علم جیسی ہے کہ جس کو صرف 3 گھنٹے ملے ہوں اور وہ تیزی کے ساتھ اپنے قلم کو چلائے جا رہا ہو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جیسے ہی وقت ختم ہوگا آواز آئے گی یور ٹائم از اپ، اور اس کے بعد مجھ سے یہ قلم لے لیا جائے گا، یہ کاپی لے لی جائے گی، اور پھر میں زندگی میں کس مرحلے تک پہنچا، کتنی کامیابی حاصل کی، وہ یہی 3 گھنٹے طے کریں گے کہ جس میں جتنا لکھ سکتا ہوں اتنا اس کاپی میں لکھ لوں گا۔ تو اسی طرح دوڑنے والے ہیں جو دوڑ رہے ہیں، کوئی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی دولت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی منصب کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ اسی لیے صبح کرتے ہیں کہ دن کے اجالے میں نکلیں گے تو زیادہ سے زیادہ آرام و آسائش کے اسباب فراہم کریں گے، شام ہو جائے گی سو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو وہ شام اور رات بھی سونے کے لیے نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دن اور رات لگا دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کا جاگنا، یہ ظاہر ہے کہ یہی ہے وہ مذموم دنیا جس کا تذکرہ امیر المومنین نے کیا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دن کے اجالے میں نکلتے ہیں، کس لیے نکلتے ہیں کہ حلال روزی کما کے اپنے رب کو راضی کریں گے، اور ان کی رات بھی جاگتے ہوئے گزرتی ہے، مگر اس لیے گزرتی ہے کہ رات کی تنہائی میں جب بندگان خدا سو رہے ہوں گے اس وقت ہم اپنے رب سے راز و نیاز کریں گے۔ دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے، دونوں کی بھاگ دوڑ ایک جیسی ہے، لیکن ذرا سا مقصد کا بدل دینا اسی زندگی کو مذموم بھی کر دیتا ہے، اسی زندگی کو ممدوح بھی کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ مقصد کو اپنے پہچاننے کے اوپر ہے، انسان اپنے مقصد کو پہچان لے اور با مقصد زندگی گزارے۔ جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس یوں ہی زندگی گزر رہی ہے، تو پھر یہ زندگی اس سے سوال کرے گی ایک مرحلے پر جا کر، اور وہ بڑا پچھتائے گا، کاش ایسا کر لیا ہوتا، یوں کر لیا ہوتا۔ مگر ماضی کے پچھتاووں سے سوائے ڈپریشن کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جاگنے کا وقت ابھی ہے۔ ایک مومن کی صفات اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں، مومن ہوش مند ہوتا ہے، مومن کو خیال رہتا ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوں، اسے پتا ہے کہ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، لہٰذا مجھ سے تیز لکھیں گے۔ یہ تو ایسے لکھنے والے ہیں کہ اگر میں ذرا سا نیت بھی کر لوں گا کسی نیکی کی تو اس کو بھی یہ لکھ لیں گے۔ یہ لکھ رہے ہیں اور میرا نامہ اعمال بھر رہا ہے، یہی نامہ اعمال مجھے کامیاب کرے گا۔ لہٰذا مومن مصروف رہتا ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد، ہر وقت وہی مقصد، بس اسی مقصد کے لیے۔ میں ایک مفکر کی تحریر پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 5-6 موچی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ موچی ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں، کسی کے جوتے کو مرمت کی ضرورت ہو، کسی کے جوتے کو پالش کی ضرورت ہو، مگر وہ نہ کسی انسان کا چہرہ دیکھتے ہیں، نہ اس کا لباس دیکھتے ہیں، نہ اس کی چال دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ صرف اس کے جوتے پر ہے۔ یعنی اپنے مقصد میں وہ اتنا محو ہو چکے ہیں کہ انسان بھی انہیں ایک جوتے کی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ بس میرا مقصد تو یہاں ہے، لہذا مجھے اس کے لباس سے کیا لینا دینا، اس کے چہرے سے کیا لینا دینا۔ کہ یہ ہوتا ہے مقصد۔ چھوٹی سی مثال ہے لیکن اس کے اندر بڑی عبرت ہے کہ اگر ایک چھوٹے سے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک معمولی انسان اتنی توجہات کو اپنی جمع کر سکتا ہے تو پھر ہمارے سامنے تو بہت عظیم مقصد ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی ہے۔ جب کوئی اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے اور اس کی زندگی با مقصد گزرنے لگتی ہے تو اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا اپنے مقصد کے لیے ہوتا ہے، اس کا سونا، اس کا جاگنا اپنے مقصد کے لیے ہوتا ہے، اس کی محبت، اس کی نفرت اپنے مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ بس مقصد گویا اس کی پوری شخصیت اپنے مقصد میں ڈھل جاتی ہے۔ وہ اور مقصد الگ الگ نہیں رہتے، بلکہ سارے جذبات، افکار، خیالات،
عمل، ہر چیز اس کے مقصد کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے ایک با مقصد آدمی۔ مگر جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو پھر آپ دیکھتے رہیے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمان محلوں میں جب ہم چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ چائے کی دکان کے اوپر گھنٹوں بیٹھ کر نوجوان وقت ضائع کر دیتے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں سیاست کے اوپر، باتیں ہو رہی ہیں، گویا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، زندگی یوں ہی گزر رہی ہے۔ آج بھی بہت سے ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں کا حال یہی ہے، بس کچھ لوگ نکل آئے اور انہیں اپنا مقصد معلوم ہو گیا، مگر جنہیں پتہ بھی چل گیا ان کا مقصد بھی صرف اور صرف دنیا ہی تک محدود رہتا ہے، وہاں سے آگے بڑھ نہیں پاتا۔ الا ماشاء اللہ چند افراد ہیں کہ جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے کہ مومن کو پہچانو کہ مومن کیا ہوتا ہے۔ سورہ مومنون کے اندر، سورہ فرقان کے اندر، سورہ معارج کے اندر اور مختلف سوروں کے اندر یہ صفات بکھری ہوئی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ کون ہے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ ہے مومن۔ کیا بامقصد لوگ ہیں مومن کہ ہر ان کی زندگی کا لمحہ ایک منٹ بھی یہ ضائع نہیں کرتے، اور اپنے مقصد کو جب پہچان لیتے ہیں تو مقصد پاکیزہ ہے تو اپنے کردار کو بھی پاکیزہ رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی کوئی داغ دھبا آنے نہیں دیتے۔ اگر آ جائے اس لیے کہ انسان معصوم تو نہیں ہے، لغزش ہو جائے، پیر پھسل جائے، کپڑے کیچڑ میں سن جائیں تو پھر انسان کھڑا ہوتا ہے، جلدی جلدی ان کو پانی سے دھوتا ہے کہیں یہ دھبا مستقل طور پر اس لباس کے اوپر باقی نہ رہ جائے۔ اسی طرح ان سے بھی اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو یہ توبہ کے پانی سے اس کو دھوتے ہیں، یہ اپنے آنسوؤں سے ان داغ دھبوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اپنے مقصد کی آگ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اب وہ آگ ہے جو اس کو بیٹھنے نہیں دیتی، اور جب تک یہ آگ نہ ہو، جب تک یہ آگ نہ ہو تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کامیاب۔ تو وہ خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر سے بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ تو پہلے وہ آگ اپنے اندر پیدا کر لے، اور کہاں سے وہ آگ لے؟ وہ آگ ایمان کی آگ ہو، وہ آگ کیسے وہ شعلہ بھڑکے کہ پھر وہ شعلہ پورے وجود کو روشن کر دے۔ اس کے لیے اسے آنا پڑے گا قرآن کی طرف اور تعلیمات اہل بیت کی طرف۔ تو مومن کیا؟ پھر بتایا گیا کہ مومن کیا، مومن کی پہچان کیا۔ مومن با مقصد، اور مقصد جب اس نے پہچان لیا تو اس کی زندگی میں ایک نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے، اس کے مزاج میں ایک اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی دوسرے کی امانت کو اپنے پاس نہیں رکھتا، عہد کرتا ہے تو اس کا پابند رہتا ہے۔ پھر ان پابندیوں سے گزرتے ہوئے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے ہمیشہ کی آزادی ملتی ہے، اور سورہ مومنون کے مطابق اسے جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کی چال کیسی ہوتی ہے؟ عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ اب اللہ کے بندوں کی، اللہ کے تو سبھی بندے ہیں، متوجہ ہوں اس لفظ کی طرف، اللہ کے تو سبھی بندے ہیں، مگر پھر کیوں یہاں پر عباد الرحمن کہا گیا؟ کیوں عباد الرحمن کہا گیا یہاں پر؟ دیکھیے، ایک ماں کے تو 4 بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا وہ ہے جس کو وہ یہ کہتی ہے میرا بیٹا تو بس وہ ہے جو اچھے کام کرے، میرا بیٹا تو وہ ہے جو مجھے پانی پلائے، میرا بیٹا تو بس وہ ہے جو وقت پہ نماز پڑھے، میرا بیٹا تو وہ ہے جو اپنا ہوم ورک جلدی کر لے۔ تو یہ ماں کسی کو کہہ دے، بیٹے تو سب ہیں اس کے، لیکن ماں کسی کو کہہ دے، باپ کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بندے تو سب ہیں اس کے، مگر وہ کسی کو کہہ دے کہ میرا بندہ تو بس وہ ہے۔ تو اب اس بندے کی صفات کیا ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ وہ بندہ جب چلتا ہے، زمین کے اوپر جب چلتا ہے، یمشون علی الارض ہونا، تو آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہٹ دھرمی نہیں کرتا،
آج دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں، ایک تو تکبر کی وجہ سے، ہر ایک کی اپنی انا ہے، اپنا تکبر ہے، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسرے بے وجہ کی بحث، کٹ حجتی، نہ وہ قائل ہونے کو تیار ہے نہ یہ خاموش ہونے کو تیار ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کبھی روڈ ریجز کی صورت میں سامنے آتا ہے کہ ذرا سی ایک گاڑی ٹچ ہو گئی اور اس کا نتیجہ قتل تک پہنچ گیا، کبھی ہمیشہ کی دشمنی کی صورت میں یہ سامنے آتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ تو وہ ہے کہ جب ہٹ دھرمی کرنے والوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے تو یہ بحث میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ قالوا سلاما، اچھا بھائی السلام علیکم، خوش رہو، تم ہی جیت گئے، تم ہی جیت جاؤ۔ اس لیے کہ جاہلوں سے گفتگو اور بحث کرنا یہ سوائے تو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، خرچ کرنے میں اس کے اعتدال ہوتا ہے، اور یہ اپنے مقصد کو پہچانتا ہے، لہٰذا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری صفات ہیں جو اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو میں نے عرض کیا کہ خیالات، آپ نے میگنیٹ تو دیکھی ہے، میگنیٹ کیا ہوتی ہے؟ چاروں طرف لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پھیلے ہوئے ہیں، کیلیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں، ان سب کو جب آپ کو جمع کرنا ہو تو آپ میگنیٹ رکھ دیتے ہیں درمیان میں، پھر اس کے اندر جو کشش ہوتی ہے تو ساری چیزیں اس سے آ کر چپک جاتی ہیں، اس سے چمٹ جاتے ہیں سارے لوہے کے ٹکڑے۔ یہ ہے میگنیٹ۔ یہ میگنیٹ، یہی اصل میں مثال، اسی مثال کو اپنی زندگی میں انسان سمجھ لے تو یہ میگنیٹ ہے ایمان، یہ میگنیٹ ہے مرضی الہی، اور جب مرضی الہی کو مقصد بنا کے آگے چلتا ہے تو یہ ایسی میگنیٹ ہے کہ جو خود بخود انسان کے خیالات کو، اس کے اندر پاکیزگی، شرافت، طہارت، نجابت، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری خوبیاں ہیں جو خود بخود آ کر میگنیٹ سے چمٹ جاتی ہیں، اور پھر اس مقصد کو لے کے جب انسان آگے بڑھتا ہے۔ میں 2-3 دنیا والوں کی مثالیں دوں، اس کے بعد دیکھیں، میں نے بتا تو دیا آپ کو، اور پھر اس پر مزید تاریخ سے 1-2 مثالیں عرض کروں گا کہ کیسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ یہ آج آخری تقریر ہے، جو باتیں میں نے ساری آپ کی خدمت میں عرض کی اس پر توجہ کرتے چلے جائیے۔ ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں، قرآن کے مطلوب انسان بن جائیں، اسلام کا پسندیدہ شخصیت بن جائیں، اسی کے لیے ائمہ نے اتنی زحمتیں اٹھائیں۔ رسول اللہ نے کیوں پتھر برداشت کیے، کیوں اپنا وطن چھوڑا، کیوں کانٹوں کے اوپر چلے، کیوں اپنے پشت کے اوپر اوجھڑی کو برداشت کرتے رہے، کیوں طائف کے سفر میں لہو لہان ہوئے، کیوں اپنے دادا عبد المطلب کا وطن چھوڑا، کیوں پیغمبر اکرم اتنی اذیتیں، اتنی مصیبتیں برداشت کرتے رہے، اندر والوں کی مخالفت، باہر والوں کی مخالفت، میدان جنگ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، تمام آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، تمام مصائب کو برداشت کر رہے ہیں، کیوں کہ بندے اللہ کے بندے بن جائیں۔ مولا کائنات کے گلے میں رسی کیوں ہے، کیوں مسجد کوفہ کا مسلح علی کے خون سے رنگین ہے، کیوں علی ہر جنگ میں زخمی نظر آ رہے ہیں، کیوں مولا کائنات اتنے مصائب برداشت کر رہے ہیں، کیوں جلتی ہوئی دوپہر میں کھڑے ہوئے ہیں کہ بندگان خدا کی ہدایت کر سکیں، کیوں ہر وقت مولا کائنات بے چین نظر آ رہے ہیں، کیوں کہ بندگان خدا کی ہدایت ہو جائے اور اسلام کو اس کا مطلوب کردار حاصل ہو جائے، کیوں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آخر اتنی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں کہ مولا امام حسن کو دیکھیں کتنی مصیبتیں، ورنہ اگر جتنا احترام اور جتنی عزت تھی مولا کی، اگر ایک لفظ بھی نہ بولتے تو اتنے ہی چاہنے والے جمع رہتے ہیں، مگر عالم کیا ہے جس کے ہاتھ پہ 40,000 بیعت کرتے ہیں، پھر اس کا مسلح کھینچا جا رہا ہے، اس کو تیر مارا جا رہا ہے، ایسا خنجر پیوست کیا گیا ران کے اندر، ران اقدس میں، کہ جو گوشت کو چیرتا ہوا ہڈی تک پہنچ گیا، اور امام بہت دن تک اٹھ نہ سکے، 1-2 مرتبہ نہیں، تقریباً 9 مرتبہ امام کو زہر دیا گیا، اور اس زہر کی اذیت سے تڑپتے تھے۔ یہ کس لیے کہ بندگان خدا اپنے مقصد کو پہچان لیں اور اسلام کو اپنا مطلوب کردار حاصل ہو جائے۔ کیوں امام حسین میدان کربلا میں اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کو، اپنے اعزہ کو مخدرات عصمت کو لے کر آئے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ بندگان خدا کو مقصد پتہ چل جائے۔ کیوں آخر امام زین العابدین کے گلے میں طوق ہے، کیوں امام یہ کانٹوں بھرا راستہ طے کر رہے ہیں،
کیوں جناب زینب برہنہ سر ہیں، کیوں جناب سکینہ زندان شام میں روتے روتے شہید ہو جاتی ہیں، یہ سب کس لیے کہ آنے والی نسلوں سے ان کا مقصد گم نہ ہونے پائے، مقصد چھپنے نہ پائے، اگر کوئی پہچاننا چاہے تو اس کے سامنے شاہراہ روشن رہے۔ امام محمد باقر نے کیوں قربانی دی، امام جعفر صادق نے کیوں آخر زہر قبول کر لیا جبکہ امام اختیار رکھتے تھے، امام موسیٰ کاظم کیوں پوری زندگی ان کی قید خانے کے اندر گزر گئی، اور جنازہ بھی پل پہ رکھا ہوا ہے، زنجیریں پہنے ہوئے جنازہ مزدور اٹھا رہے ہیں، اتنے بیٹوں کے اتنی اولاد کے ہوتے ہوئے، کیوں؟ تاکہ انسانیت گمراہ نہ ہونے پائے۔ کیوں امام علی رضا علیہ السلام حکومت قبول کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ امام کے لیے سخت آزمائش ہے، سخت آزمائش ہے ولی عہدی کا قبول کرنا، مگر صرف اس لیے کہ پیغام باقی رہ جائے، پیغام باقی رہ جائے۔ امام محمد تقی بھری جوانی میں اس دنیا سے چلے گئے، امام علی نقی نے اپنی شہادت پیش کر دی، امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کے سن میں زہر دغا سے شہید کر دیے گئے، اور آخری امام کو غیبت کے پردے میں جانا پڑا۔ یہ غیبت، یہ آزمائش امت کی، یہ غیبت کیا امام خوشی سے غیبت میں ہے؟ نہیں نہیں، امام اس غیبت میں خون کے آنسو روتے ہیں، امام اس غیبت میں آنسو بہاتے ہیں۔ جب نامہ اعمال پہنچتا ہے تو امام ضرور کہتے ہوں گے کہ کیا 11 نسلیں ہماری اس لیے قربان ہو گئیں کہ ہمارے چاہنے والے وہ بھی اپنی زندگی کا مقصد وہی بنا لے جو سب لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے، ان کی زندگی کا مقصد بھی وہ ہو، اور اسلام کو اس کا مطلوبہ کردار، مطلوبہ اوصاف حاصل نہ کر سکیں۔ لمحہ فکریہ ہے، درد دل ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلے اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے گھر والوں سے خطاب ہے، پھر معاشرے سے خطاب ہے۔ ہم سب کو غور کرنا، توجہ کرنا ہے۔ ایک بھیڑ کی طرح ہم بڑھتے تو چلے نہیں جا رہے، ہم بھی اسی بھیڑ کا حصہ تو نہیں ہے جو صبح اٹھتی ہے اس لیے کہ حاصل کرنا ہے، اس پیٹ کی آگ کو بھرنا ہے، اس کو بجھانا ہے، لہذا اس کے لیے دوڑ دھوپ ہے، اور پھر شام میں آتے ہیں، آ کے سو گئے، اگلے دن پھر صبح اٹھے، بس اس کے علاوہ کہ دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، شب و روز گزر رہے ہیں، وقت کٹ رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہیں، جو زندگی کا مقصد، میں اپنے نوجوانوں کے لیے بات عرض کروں، اس لیے کہ کیا کروں، نوجوان چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ باتیں عرض کرنا پڑتی ہیں۔ جبکہ ابھی میں ایک جوان مبلغ کی گفتگو سن رہا تھا، جو یہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے جب اپنے وطن کو چھوڑا اور مغربی ممالک کا رخ کیا، اور یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ کیسی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، کیسا ماحول ہے، تو میں بھی اس ماحول کے اندر رنگنے لگا اور اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ کہا اس وقت مجھے راہ ملی، یعنی ایک انسان جو بالکل بہک گیا تھا، پھسل گیا تھا، آج وہ مبلغ بنا ہوا ہے، وہ اپنا سبب بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوا۔ کہا بات یہ ہوئی کہ مجھے ایک مرتبہ کہیں جانا تھا، اس کے لیے مجھے اپنے ایک سینئر کی جو بہت زیادہ قابل تھے اور جن کو میں اپنے رول ماڈل کے طور پر دیکھتا تھا، ان سے لفٹ لینا پڑی۔ کہ ان سے لفٹ لے کر ان کی گاڑی میں بیٹھا ہوا، باتیں کرتا ہوا میں جا رہا تھا۔ ایک تو ان کا کردار مجھے متاثر کرتا تھا کہ ایسے ماحول میں رہنے کے بعد بھی یہ کبھی کوئی بیتوکی بات نہیں کرتے، کبھی کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگاتے، سیدھی سچی باتیں کرتے ہیں۔ کہا پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنی گاڑی کو روکا اور انہوں نے مجھ سے کہا 10 منٹ آپ گاڑی کے اندر بیٹھیے، میں ابھی آتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ مسجد ہے۔ کہا اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کیا اتنا پڑھا لکھا آدمی وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، اسے نماز بھی یاد رہ سکتی ہے؟ اور اس وقت کا میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے کسی نے میرے منہ پہ تماچا مار دیا ہو، کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ مجھ سے بھی یہ پوچھ لیں کہ کیا تمہیں بھی نماز پڑھنی ہے۔ کہا میں نے ان سے کہا نہیں میں بھی چلوں گا، اور اس دن پہلی مرتبہ میں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد مجھے احساس ہونا شروع ہوا جب بھی انسان جاگ جائے، جب کھلے آنکھ تب سویرا ہے، لیٹ نہیں ہوا، دیر نہیں ہوئی۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی اس سے پہلے بھی کہ یہ اور جگہوں پہ ہوتا ہوگا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ اسلام کہتا ہے لاسٹ امپریشن از دا فرسٹ امپریشن۔ تمہارے لیے دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، اللہ ہر وقت انتظار کر رہا ہے بندوں کا کب پلٹ کے آئیں، لہذا اس وجہ سے مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ 1842
انگلینڈ کے ایک دیہات میں ایک بچہ پیدا ہوا، کمزور۔ اس کو دیکھ کر دائیوں نے کہا کہ اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اس کا سر اتنا کمزور تھا کہ اس کو چمڑے کی ایک بیلٹ سے باندھ دیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بچہ بڑا ہوا، 10th کلاس تک پہنچتے پہنچتے کسی طرح اس نے یہ مراحل طے کیے، مگر یہ اتنا کمزور تھا کہ اپنی کلاس کا یہ کمزور ترین انسان تھا۔ مگر پھر جیسے وقت کروٹ بدلتا ہے، اس طرح کچھ وقت گزرتا چلا گیا، اور 85 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جب یہ بچہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے دنیا پر وہ نشان اور وہ نقوش چھوڑے تھے اپنے کردار کے کہ جو آج تک مٹائے نہیں جا سکے اور مٹائے نہیں جا سکیں گے۔ اس بچے کو دنیا نیوٹن کے نام سے جانتی ہے، جس نے سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، جس نے سب بدل کے رکھ دیا کہ پہلے کا دور آئنسٹائن کا دور کہلاتا تھا اور اب زمانہ ہی نیوٹن کا زمانہ کہلانے لگا۔ کیسے؟ کس چیز سے؟ صرف اپنے مقصد کو پہچان کر۔ جو اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ 6 گھنٹے بے سود بے حرکت پڑا رہتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، زندہ ہے کہ مر گیا۔ کہ اس وقت وہ غور و فکر کر رہا ہوتا تھا۔ پھر اچانک اس کے ملازموں کا بیان ہے کہ اچانک پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کے بعد وہ لکھنے لگتا تھا، اور 6 گھنٹے وہ لکھتا رہتا تھا۔ یہ بھی احساس نہیں کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، یہ بھی خیال نہیں کہ پاس میں کرسی پڑی ہے اس کو کھینچ کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤں، بس وہ لکھتا رہتا تھا۔ یہ محویت، یہ اپنے مقصد کے لیے وفاداری، وہ ایک کمزور سے بچے کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ ڈاکٹر جیمز سمپسن یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کو درد سے آزادی دی ایک اعتبار سے۔ اس کے ملازم کا بیان ہے کہ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ خود ڈاکٹر اور ان کے دونوں اسسٹنٹ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ کہ میں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے شاید شراب پی لی ہے اور اس کی زیادتی ہو گئی ہے۔ ان کا لباس درست کر کے میں کمرے سے باہر آ گیا، کہ مگر بعد میں پتہ چلا کہ ان کا شراب سے کیا تعلق۔ وہ تو انسانیت کی خدمت کے لیے کلوروفارم ایجاد کر رہے تھے کہ ورنہ اندازہ لگائیں اس وقت جب آپریشن کیے جاتے تھے، باندھا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے اور اسی تکلیف کے ساتھ بدن کے اندر چیرے لگائے جا رہے ہیں، مگر انہوں نے کلوروفارم ایجاد کیا۔ کب؟ اسی عالم میں کہ پہلے اس کے اوپر تحقیق کی، وقت دیا، اس کے بعد پھر اپنے ہی اوپر تجربہ کیا، اور دنیا آج دیکھے، یاد کیا جائے گا ان خدمات کی وجہ سے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں جس کو مولانا شبلی نعمانی نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے۔ پروفیسر آرنولڈ ان کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا جب سفر تھا اور میں پانی کے جہاز سے سفر کر رہا تھا تو یہ جو علی گڑھ میں فلسفی کے پروفیسر تھے کہ یہ بھی اس جہاز میں تھے، ملاقات ہوئی، طویل سفر تھا، کہ بیچ سمندر میں جا کر جہاز کا انجن ٹوٹ گیا، جہاز کا انجن خراب ہو گیا اور ایک عجیب افراتفری کا ماحول پھیل گیا، اس لیے کہ وہ دور اور اس دور کے اندر جہاز کا اس طرح خراب ہو جانا، پانی کے جہاز کا، تو اب اتنے مسافروں کا کیا ہوگا، کھانے کا سامان کتنا چلے گا، کتنے وقت۔ کہا کہ سب پریشان تھے، ہوا کے رخ پر جہاز بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کہ اس وقت میں نے پروفیسر آرنولڈ کو دیکھا کہ وہ ایک کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے اسے پڑھنے میں مشغول تھے اور اپنے نوٹس بنا رہے تھے، پڑھتے جاتے تھے، نوٹس بناتے جاتے۔ کہ میں نے ان سے جا کے کہا آپ کو خبر بھی ہے کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، جہاز خراب ہو گیا اور عین ممکن ہے کہ یہ جہاز ٹھیک نہ ہو سکے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی یہیں ختم ہو جائے، ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع نہ ملے۔ کہا پھر بھی آپ اتنے مطمئن ہیں؟ کہا اسی لیے تو میں اور زیادہ مصروف ہوں کہ یہ وقت بہت کم اب رہ گیا ہے، لہٰذا اس وقت میں جتنا زیادہ ممکن ہو اس کتاب کو پڑھ کے اور یہ جو میں نوٹس تیار کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ کر لوں۔ کہا سب کو یہ فکر کہ کیا ہوگا، ان کو یہ فکر کہ یہ گھنٹے جو ملے ہیں ان گھنٹوں میں، وہ بتاتے ہیں مولانا شبلی نعمانی نے بیان کیا کہ تقریباً 8 گھنٹے کا وقت لگا، اور 8 گھنٹے کے بعد
چین کی سانس لی گئی جب یہ پتہ چلا کہ نہیں خرابی پکڑ میں آ گئی ہے اور انجن ٹھیک ہو گیا ہے. کہ مگر اس 8 گھنٹے میں ایسا لگتا تھا کہ پروفیسر آرنولڈ کی زندگی بس یہی 8 گھنٹے ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے وہ اٹھے نہیں، برابر لکھتے رہے، پڑھتے رہے، لکھتے رہے، پڑھتے رہے. یہ 8 گھنٹے جو ان کے سامنے تھے، بس یہی زندگی کے 8 گھنٹے سمجھیے ہمارے سامنے بھی ہیں. ان کے سامنے 8 گھنٹے تھے، ہم میں سے کسی کے سامنے 60 سال ہے، کسی کے سامنے 70 سال ہیں، مگر یہ ان 8 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہے اگر ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں. اس لیے کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے وقت جتنا بھی ہو وہ کم پڑنے لگتا ہے، اور اگر مقصد ہی نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، وقت کاٹے نہیں کٹتا. لہٰذا جیسے وہ مقصد، یہ تو میں نے مثال دی عام دنیا کی آپ کی خدمت میں، عام لوگوں کی کہ جنہوں نے کامیابی حاصل کی اور جو اس منزل تک پہنچے. اب میں مجھے یاد آ رہا ہے ایک مرجع تقلید کا واقعہ کہ وہ اپنے ایک شاگرد کو دیکھنے کے لیے پہنچے، وہ بھی تقریباً اسی لیول کے عالم تھے اور بہت بیمار تھے. جب یہ پہنچے تو تقریباً ان کی جاں کنی کا عالم تھا، یعنی ہوش میں تھے، لیکن طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ بس یہ شاید آج ہی کے مہمان ہیں، اس کے بعد زندہ نہ رہ سکے. کہ جیسے ہی ان کے استاد پہنچے تو اس عالم میں جب وہ اتنی درد کی کیفیت میں ہیں، عالم ان کے استاد قریب آ کر بیٹھے تو انہوں نے ان سے سوال کرنے شروع کر دیے. میرا ذرا یہ مسئلہ ہے، اس کا جواب دے دیجئے، یہ مسئلہ ہے، اس کو بتا دیجئے، یہ مسئلہ ہے، اس کو بتا دیجئے. کہ وہ پوچھتے جا رہے ہیں، یہ جواب دیتے جا رہے ہیں. بعد میں ان کے بھی شاگرد تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ عالم، یہ کیفیت آپ کو تو معلوم ہے، اس میں بھی؟ کہا کہ ہاں، میں اگر 10 سوالوں کا جواب اور جان سکتا ہوں تو 10 سوالوں سے جاہل رہ کے کیوں مروں؟ مرنا تو ہے، جانا تو ہے، مگر ان 10 سوالوں کا جواب جانے بغیر کیوں مر جاؤں؟ یہ ہے مقصد. جب مقصد کو پہچان لیتا ہے پھر اپنے ماحول سے بھی انسان بے خبر ہو جاتا ہے، اسے بس اپنا مقصد یاد رہتا ہے، وہ نظر آتا ہے، اس تک پہنچنا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کی مرضی کا حاصل کرنا. اور میں نے پہلے دن کی تقریر میں یہ بات عرض کر دیا تھا کہ اللہ کی مرضی کوئی الادین کا چراغ نہیں کہ کہیں پڑی ہوئی انسان کو مل جائے اور اس کی زندگی بدل جائے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے اس کو حاصل کرنا. اس کے لیے کوشش، اس کے لیے کمر ہمت کا کسنا، اس کے لیے عزم کرنا، اس کے لیے نکل پڑنا. جتنا دنیا والے دنیا کے لیے دوڑتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی، تب اللہ کی یہ مرضی حاصل ہوگی. اور جب یہ حاصل ہو جائے پھر اس کے بعد انسان پرواہ نہیں کرتا. خود سپردگی جب تک نہ ہو، جسے میں نے عرض کیا کہ اگر انسان ڈیفینسو موڈ میں آ جائے کہ صاحب نہیں، کیا کریں، صبح میں ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا، چائے کی عادت اتنی بری پڑی ہوئی ہے کہ جب تک میں چائے نہ پی لوں اس وقت تک میں نہیں نکل سکتا. لہٰذا اب آپ یہ ساری باتیں، یہ سارے بہانے کہ صاحب میں تو ڈاکٹر ہوں، اتنے مریض ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں، وہ بھی تو انسانیت کی خدمت ہے، لہٰذا بس مجھے اسی تک محدود رہنے دیجئے. جبکہ دنیا جانتی ہے کہ اکثر لوگ یہ جواب دینے والے یہ اپنے طرز عمل کا جواز تلاش کر لیتے ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں. ورنہ اگر واقعی انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو پھر کیوں انہی مریضوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جن کی جیب موٹی ہے، جن کے پاس دولت زیادہ ہے، باقی لوگوں کی طرف؟ تو یہ ساری چیزیں جب انسان، یہ بات عرض کی تھی کہ اپنی بے عملی کا جواز تلاش کرنے لگے اور جھوٹے بہانے اور ہیلے بنانے لگے، تب سمجھیے کہ اس وقت غزوہ بدر سامنے ہے، میدان بدر ہے، پیغمبر اکرم نے ایک چلنے کا حکم دیا. اس وقت ایک صحابی ہیں جو بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے ہیں. پیغمبر اکرم کی آواز ان تک پہنچی کہ نبی کریم کہہ رہے تھے کہ چلو چلو اے میرے اصحاب، چلو، آج اللہ کی مرضی حاصل ہونے والی ہے، آج تمہیں جنت ملنے والی ہے، جو اس مارکے میں شہید ہو جائے گا اس کو جنت ملے گی. بس جیسے ہی یہ جملہ ان کے کانوں میں پڑا، جو کھجوریں بچی تھیں انہوں نے ان کھجوروں کو پھینک دیا اور فوراً کھڑے ہو گئے. کہا اب ان کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر، یہ ہے اپنے مقصد کی طرف بڑھنا،
کہ جیسے یہ معلوم ہو جائے کہ مقصد یہ ہے تو اب پھر اس کے بعد رکنے کی ضرورت نہیں. اب یہاں پر بڑھ گئے جناب عمیر بن حمام، یہ نام ہے ان صحابی کا. جنگ کی، جنگ کرتے ہوئے جو مقصود تھا وہ پا لیا اور میدان بدر میں آپ کی شہادت ہو گئی. کھجوریں رہ گئیں، وہ پہنچ گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے میرے لیے جنت کی کھجوریں ہیں. انہیں پتہ تھا یہ کھجوروں کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی مرضی کا مل جانا. جب بڑی منزل سامنے ہوتی ہے تب چھوٹے چھوٹے چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، لہذا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. یہ ہے مومن، یہ ہے مومن کی شان کہ مومن جناب عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہیں، اور ان 12 انصار میں آپ کا شمار ہے کہ جنہیں پیغمبر اکرم نے منتخب کیا ہے، جنہیں سردار بنایا ہے. ان میں جناب عبداللہ ابن رواحہ ہے. خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے دور جاہلیت میں بہت کم لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے. اس وقت آپ پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے اور بہترین شاعری بھی کرتے تھے. لہذا پیغمبر اکرم نے کئی مرتبہ فرمائش کی آپ سے کہ اشعار پڑھو. میدان احد میں آپ سے کہا کہ اشعار پڑھو، اشعار پڑھو. بدر سے لے کر آخر تک آپ پیغمبر کے ساتھ رہے، جنگ تبوک تک، جنگ موتا تک. جنگ موتا کے شہید ہیں جہاں جناب جعفر طیار شہید ہوئے، وہاں آپ کی شہادت بھی ہوئی. خصوصیت مجھے کیوں نام آپ کا یاد آیا اور کیوں میں نے یہ کردار پیش کیا، اس لیے کہ آپ کا طریقہ یہ تھا. 2-3 خصوصیات ہیں آپ کی جو عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور یہ حق ہے ان شہداء کا، ان اصحاب رسول کا کہ جن کا تعارف کم ہے، ہم ان کو پہچانیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی مرضی حاصل کی، رسول کو راضی کیا، کس طرح دنیا میں رہتے ہوئے وہ دنیا سے بے خبر ہو کر، دنیا میں رہتے ہوئے وہ ایسے بن گئے کہ جس کو امیر المومنین نے اپنے الفاظ میں کہا ہے اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان. رہتے یہاں ہیں، رابطہ ان کا عرش والوں سے رہتا ہے. جناب عبداللہ ابن رواحہ شاعر، پڑھے لکھی شخصیت، مگر پیغمبر اکرم کے کیسے وفادار اور نبی کی آواز پہ کیسے لبیک کہنے والے. پیغمبر نے ان سے فرمائش کی اشعار پڑھو. جناب حمزہ جب شہید ہو گئے تو جناب حمزہ کا مرثیہ انہوں نے کہا. بہترین شاعر، اور ایک شاعر کیا چاہتا ہے کہ جب وہ کوئی کلام کہہ لے تو جلدی سے جلدی لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو سنائے. یہ شوق ہوتا ہے، شاعر ہی میں نہیں، ہر فنکار، ہر ایک فنکار چاہتا ہے کہ میرے فن کا مظاہرہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے. ایک مصور چاہتا ہے میری تصویر کو لوگ دیکھیں. خود اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اہل بیت رسول تمہیں خلق کیا، تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا. تو جناب عبداللہ ابن رواحہ شاعر ہیں، اچھا کلام کہتے ہیں. چند جو ممتاز شعراء ہیں ان میں آپ کا نام ہے. لیکن جیسے ہی سورہ شعراء نازل ہوا اور اس کی ابتدائی آیات آئیں جس میں شاعروں کی مذمت کی گئی، فوراً آپ نے قلم رکھ دیا، کہا بس آج سے عبداللہ ابن رواحہ شاعر نہیں ہے، شاعری سے آج سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی علاقہ نہیں، اس لیے کہ میرے رب کا حکم آ گیا. شاعروں کی مذمت آ گئی. پھر وہ آیات آئیں کہ جس میں بتایا گیا کہ سب شاعر ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو اپنے مقصد کو پہچاننے والے ہیں، جو دیندار ہیں، جو اللہ کی مرضی کا خیال رکھنے والے ہیں، وہ قابل تعریف ہے. تب آپ نے پھر قلم اٹھایا. لیکن یہ ہے آسان نہیں ہوتا. انسان کسی کو سگریٹ کی عادت پڑی ہوئی ہو، آپ اس سے کہیں چھوڑ دے، 1000 بہانے بنائے گا، نہیں چھوڑ سکتا. اور ایک شاعر جس کی زندگی کلام کہتے ہوئے گزر گئی ہو، مگر ایک لمحے کے اندر ہی. یہ ہے پہلی خصوصیت. بس اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر، سبمیشن، ایبسولوٹ سبمیشن، کوئی بہانہ، کوئی ہیرا نہیں. بس اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی. دوسری خصوصیت، پیغمبر اکرم نے 2 مرتبہ آپ کو دعا دی. شہید ہوئے جنگ موتا میں، اور کیسے شہادت ہوئی ہے آپ کی. تیسرے علمدار ہیں جنگ موتا کے آپ. پہلے زید بن حارثہ، دوسرے جعفر ابن عبداللہ. اور جب وہ دونوں شہید ہو گئے تو آپ کے ہاتھ میں پرچم آیا. بڑی بے جگری کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور جب شہید ہو رہے تھے، خون ابل رہا تھا، تو اپنے چہرے پر خون مل لیا کہ میں اس عالم میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچوں گا، اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا. یہ عالم.
3 خصوصیات اور اسی پہ گفتگو ختم ہو رہی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع پہ کسی اور موضوع کے تحت حاضر ہوں گا، مگر اس وقت چاہتا ہوں کہ اس کو توجہ سے سن لیں. کیا 4 خصوصیات ہیں؟ ایک خصوصیت تو آپ کی یہ کہ جب بھی آپ کو خالی وقت ملتا تھا تو لوگوں سے کہتے تھے آؤ آؤ ایمان لائیں، آؤ ایمان لائیں، آؤ اللہ کی باتیں کریں، اور اپنے پاس اصحاب کو بٹھا کر ایسی گفتگو شروع کر دیتے تھے کہ جس سے لوگوں کے عرفان میں، لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو. جب بھی وقت ملتا تھا کہتے تھے آؤ اللہ پر ایمان لائیں، آؤ ایسے ایمان لائیں جو ایمان لانے کا حق ہے. یہ خصوصیت. اور عملی زندگی میں شاعری کو ایک لمحے میں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، یہ خصوصیت. اور تیسری خصوصیت، پیغمبر اکرم مسجد میں اصحاب کو حکم دے رہے تھے کہ سب بیٹھ جاؤ. یہ جب پیغمبر نے حکم دیا تب جناب عبداللہ ابن رواحہ داخل ہوئے تھے مسجد میں، اور وہاں تھے کہ جہاں لوگوں نے جوتے اتارے تھے. جیسے ہی نبی کی آواز کانوں میں آئی کہ بیٹھ جاؤ، آپ فوراً اسی وقت وہیں بیٹھ گئے، اسی جگہ پر، کہ پیغمبر کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. نبی کو جب یہ پتہ چلا تو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی جناب عبداللہ ابن رواحہ کو، دعا دی. اطاعت رسول، اطاعت خدا، غور و فکر کرنا، وہ واقعات بیان کرنا جس سے علم عرفان بڑھے، یہ ہے خصوصیت. تو جب اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے کوئی تو پھر اس کے شب و روز بدل جاتے ہیں. اور اپنے مقصد کو ہم پہچانے رہیں. لہذا ضروری تھا کہ خیالات ادھر ادھر بکھر جائیں گے، افکار ادھر ادھر بکھر جائیں گے. ان سب بکھری ہوئی فکروں کو، رجحانات کو جمع کرنے کے لیے درمیان میں کوئی میگنیٹ ہو، کوئی کشش والی چیز ہو. لہذا ہمارے درمیان وہ کشش والی چیز پیغمبر کی شخصیت، قرآن کریم، اور ذرا سا آگے بڑھ جائیں تو وہ کشش والی چیز، اس لیے کہ کوئی بھی تحریک چلتی ہے جذبات بھی ہوں اور ہوش بھی ہو. لہذا سب کو جمع کرنے کے لیے ساری فکریں جمع ہو جائیں اس دور میں. کیا وہ ایک کربلا، اور کربلا ہی کے ایکسٹینشن کا نام ہے عزاداری، مجلس سید الشہداء. یہ ایک شاخ ہے، کربلا کی ایک شاخ. عزاداری کا مقصد کیا؟ جو کربلا کا مقصد تھا. کربلا کا مقصد کیا؟ جو حسین ابن علی کا مقصد تھا. حسین ابن علی کا مقصد کیا؟ جو قرآن کا مقصد، جو رسول اللہ کا مقصد، جو انبیاء کا مقصد، جو اللہ کا مقصد. لطلب الاصلاح فی امت جدی، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ پلٹ آئیں. لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس مقناطیس کی کشش سے لوگ کھینچتے چلے آ رہے ہیں، کیسے کھینچتے چلے آ رہے ہیں. کس طرح کھینچے جناب زہیر قین. کون تھے زہیر قین؟ زہیر قین کہ جو مولائے کائنات کے شیعوں میں سے نہیں تھے، جو امیر المومنین، بس میں کیا عرض کروں گا، یہ سمجھیے کہ جو پروپیگنڈا تھا اس وقت حکومت کا، اس کے شکار تھے زہیر قین. اور زہیر کے غلام نے بیان کیا کہ جب قافلہ امام حسین کا جا رہا تھا تو اس کے پیچھے پیچھے زہیر کا قافلہ جا رہا تھا، اور ہر جگہ ایسی جگہ خیمہ لگاتے تھے کہیں حسین سے سامنا نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ حسین نواز رسول ہیں، فرزند رسول ہیں، جنہوں نے نبی کی زبان چوسی ہے، جنہوں کے لیے سجدے کو طول دیا گیا ہے، جو پشت پیغمبر پر آ چکے ہیں، جو دوش رسول پہ سوار ہو چکے ہیں. لہذا نہیں چاہتے تھے کہ امام سے سامنا ہو اور امام ان کو بلائیں تو ان کے لیے یہ آزمائش کی کھڑی ہو. اس آزمائش سے بچنا چاہتے تھے، دور خیمے بپا کرتے تھے، لیکن ایک جگہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، لقمہ توڑا ہے، لقمہ دہن تک پہنچانا چاہتے ہیں. کہ ایک مرتبہ قاصد کی صورت میں شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر تشریف لائے اور آگے کہا آپ ملاقات آپ سے نہیں ہوئی، غلام کو پیغام دیا، میرے بابا نے بلایا ہے. غلام نے آگے کہا پیغمبر کی صورت کا ایک جوان قاصد حسین بن کے آیا تھا، بلایا. لقمہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، چہرہ پیلا پڑ گیا، اور میں نے کتاب میں یہ فقرے دیکھے کہ ایسے سکوت طاری ہو گیا کہ جیسے سر پر طائر بیٹھا ہو اور وہ اڑ جائے گا اگر حرکت میں آئے. ان کی زوجہ
जनाब देलम, उन्होंने ये मंजर देखा, देलम बिनत अम्र फ़ौरन करीब आई और कहा कि ज़ुहैर ये तुम्हें क्या हो गया है, फर्जंद रसूल तुम्हें पुकार रहे हैं, मदद के लिए बुला रहे हैं और तुम सोच रहे हो कि मैं क्या करूं। कहा इसी बात का तो मुझे डर था। कहा जाओ, फातिमा के लाल ने बुलाया है। बस एक मरतबा खड़े हुए, इमाम की खिदमत में पहुंचे। ये है वो मक़नातीस कि कोई तज़ब्ज़ुब में हो तो उसको यकीन की मंजिल में लाने के लिए अंधेरों से निकाल कर रोशनी में, बस एक ज़र्रा होना चाहिए ईमान का, फिर कुल्ले ईमान की सूरत में हुसैन मौजूद है, सिमट के आ जाएंगे जिनके दिल में ज़रा सा भी ज़र्रा हो ईमान का। पहुँच गए और उसके बाद जब इमाम से मुलाकात हुई और इमाम से मुलाकात करके पलटे हैं तो अब अजीब आलम था। अब कहा ये ख़ैमे उठा लो। ज़ौजा से कहा मोमिना तूने मुझे बेदार कर दिया, लेकिन अब मैं तुझे तलाक देता हूँ, चली जा, वापस पलट जा। इसलिए क्यों तलाक दे रहा हूँ? इसलिए कि ये बड़ी बेहया फ़ौज है, मैंने तो जान देने का इरादा कर दिया, अगर तेरा मुझसे ताल्लुक़ रहेगा तो ये तुझे ज़रूर असीर कर लेंगे, ये तेरी बेइज्जती करेंगे, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तू पलट जा, तू वापस चला जा। ये जज्बा कैसे बेदार हुआ? ख्वाब गफलत से बेदार हुए। अब कुछ अजीज़ नहीं है, अब न खेमे अजीज़ हैं, न दौलत अजीज़ है, न ग़ुलाम अजीज़ हैं, सब चले जाएं। मौलाए कायनात के शागिर्दों में भी ऐसी मिसालें नज़र आएंगी, असहाब में भी ऐसी मिसालें नज़र आएंगी, मगर अब पलटना नहीं है, बस बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। इसी तरह जब फ़र्जंद रसूल सफ़र कर रहे हैं तो मदीने का एक ताजिर है जिसका वाक़या मिलता है। ये ताजिर सामान तिजारत इसका हर वक्त आते जाते रहते हैं, काफ़िले दिन रात ये काम करता है। ये किसी काफ़िले को रुख़्सत करके पलट रहा था तो इसने देखा कि कुछ खेमे हैं जो बपा किए हैं। वज़ू कर रहा था, वज़ू करते हुए अपने ग़ुलाम को बुलाया और कहा ये किसके खेमे हैं? कहा आपको ख़बर नहीं है? फ़र्जंद रसूल ने मदीना छोड़ दिया, बस अपने वज़ू को मुकम्मल किया, आया फ़ौरन और आने के बाद इमाम से मुलाकात की। मुलाकात करके कहा मौला आपने वतन छोड़ दिया। इमाम से थोड़ी देर गुफ्तगू हुई, हालात पता चले। उसके बाद ग़ुलाम से कहा ये घोड़े की लगाम पकड़, वापस चला जा, कह देना कि मैं अपने मौला के साथ चला गया। अब जो मौला पे गुजरेगी वही मुझ पे गुजरेगी। ये नहीं कहा कि इतना बड़ा बिजनेस फैला हुआ है, पहले बता दूं, घर वालों को इत्तला कर दूं, किससे कर्जा लेना है, किसके ऊपर पैसा है, वो बिजनेस कहाँ का, कुछ नहीं। बस जब मौला ने आवाज़ दे दी, अब हर चीज़ से बेताल्लुक़, खजूरों को फेंक के जैसे बद्र के मैदान में आ गए। इसी तरह अब मौला के साथ। और एक वाक़या और है जिस पर गुफ्तगू ख़त्म हो रही है। 18 दिन पहले शादी हुई है। 18 दिन का दूल्हा अपनी ज़ौजा और माँ के साथ एक छोटे से काफ़िले की सूरत में चल रहा है और काफ़िला हुसैनी साथ साथ है। जब भी रात होती है और रात में तस्बीह व तहलील की आवाज़ें कानों में आती हैं, माँ बेटे से कहती है ये कौन शरीफ लोग हैं जो इस आलम में अपना वतन छोड़ के निकल आए, ये तो बहुत नेक अफराद मालूम होते हैं। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि इमाम ख़ुद तशरीफ़ लाए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये शहीद वहब कल्बी थे कि जो ईसाई थे, नसरानी थे, इमाम के हाथ पर ईमान लाए। इमाम आए तो वहब मौजूद नहीं है ख़ैमे में। बस एक मरतबा मादर वहब से बात हुई, का इतना कहना, जब वापस आए तो इतना कहना कि फ़ातिमा का लाल आया था। मादर वहब ने पूछा कौन फ़ातिमा? मुसलमानों के रसूल की बेटी, आप उनके नवासे हैं। और जब वह वापस आए तो गोया एक इनकलाब आ चुका था। माँ बेचैनी के आलम में ख़ैमे में टहल रही थी। जैसे ही बेटा आया, कब मैं न कहती थी कि ये शरीफ ज़ादे हैं, अरे ये तो नवासे रसूल हैं, ये नवासे रसूल हैं। ऐ मेरे लाल, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, चाहती हूँ तू भी इस्लाम कबूल कर, इनके ऊपर अपनी जान निसार कर दे। और उसके बाद जब 10 मुहर्रम आई तो एक मरतबा मादर वहब ने कहा जा मेरे लाल अपनी जान कुर्बान कर
کر دے۔ وہب اپنی زوجہ سے رخصت ہونے کے لیے آئے، زوجہ سے گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ ماں نے کہا اے میرے لال کہیں زوجہ کی محبت پیروں کی زنجیر نہ بن جائے۔ زوجہ نے کہا نہیں نہیں اماں میں روکتی نہیں، مگر میں اتنا چاہتی ہوں کہ یہ اپنے امام کے سامنے مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ وہب نے اپنی زوجہ کو لیا، امام کی خدمت میں آئے، کہ مولا میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر یہ میری زوجہ چاہتی ہے کہ آپ کوئی وعدہ کریں۔ کہا کہ کیا وعدہ چاہتی ہے؟ اس نے کہا مولا میں یہ وعدہ چاہتی ہوں کہ یہاں تو میں ان کی زوجہ بن کے زیادہ دیر نہ رہ سکی، مگر جنت میں میں ان کی زوجہ ہوں، یہ میرے شوہر ہوں، اور میدان محشر میں پہچانا نہ جائے گا، لہٰذا کوئی ایسی نشانی دے دیجئے جس سے ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ امام نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں یہ تیرا شوہر ہوگا، یہ زوجہ ہو، تو اس کی زوجہ ہوگی۔ اس کے بعد وہب نے کہا مولا ایک بات میں بھی چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا مولا میں تو شہید ہو جاؤں گا، میری زوجہ کو اپنی بہن زینب کی کنیزی میں دے دیجئے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو میرے بعد کوئی اس کے سر سے چادر اتار لے۔ میں اتنا سننا تھا، امام کھڑے ہوئے بیٹھے، شاید تصور میں یہ منظر آ گیا، ارے تجھے کیا خبر، کل تو زینب کے سر سے بھی چادر اتر جائے گی، کل تو اہل حرم بھی اسیر ہوں گے، کل